بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کو آج فارمیسی اسسٹنٹ کے امتحان کی جو اصل پوزیشن ہے، کیسے امتحان دیا جاتا ہے، آپ کو آنسر شیٹ اور کویسچن بک جو ملے گی وہ کس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کریں گے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بک پہ بتاتا ہوں، جو ان کی بک یا انہوں نے پیپر پیٹرن دیا ہوا ہے نا، تو اس پہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو یہ ضرور یاد رکھنا کہ بک کا کلر وغیرہ ہر چیز آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایم سی کیوز کیسے شروع کیے جائیں گے یہ میں آپ کو اسی بک پہ اب بتانے لگا ہوں۔ تو دوستو، یہ آپ کے سامنے ہے پیپر پیٹرن ہے اس کا۔ یہ پہلے پیپر پیٹرن جو دیا گیا تھا اس کے تھے 80 ایم سی کیوز سے، اور ایک سبجیکٹو سوال ہوتا تھا، ایک تفصیلی سوال لکھنا پڑتا، یا ایک سوال کے 2 جز وہ دے دیتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ تبدیل کر دیا گیا، اور اب ہیں 50 ایم سی کیوز اور اپنے 10 سوال ہیں شارٹ کویسچنز۔ اس سے پچھلا جو امتحان تھا وہ 5 سوالوں کا تھا، وہ تھوڑے سے لینتھی تھے، لیکن اب یہ شارٹ کویسچن ہو گئے ہیں اور 10 سوال ہو گئے ہیں، 50 ایم سی کیوز ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ سوال نمبر 1 ہے ایم سی کیوز کا، سالڈ پلس ہیٹ، اس کا جو نیم البدل آگے نکلے گا وہ گیس ہے۔ تو آئیڈینٹیفائی دا ابو پروسیس، یعنی 4 آپشن دیے انہوں نے، ان میں سے جو آپ کے ذہن میں آئے وہ کرنا ہے۔ تو اس کا اردو، یہ ہمیں اردو سے غرض ہے، انگلش ہماری نہیں ہے، تو انگلش کو چھوڑ دیں، آپ اردو والا پڑھیں۔ یہ سوال نمبر 1 ہے، ٹھوس پلس حرارت تو برابر ہے گیس، یعنی ٹھوس کو اگر ڈائریکٹ حرارت دی جائے تو وہ گیس میں تبدیل ہو سکتی ہے، یہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ ان میں دیکھیں گے پگھلاؤ، عمل تبخیر، تکاثف اور تصعید۔ یہ عمل تصعید کہلاتا ہے، یعنی اس کا جو جواب ہے وہ عمل تصعید ہے۔ تو اسی طرح اگر دوسرا سوال آ گیا، ایسے رنگدار نامیاتی مرکبات جو پی ایچ میں تبدیلی کے ساتھ اپنا رنگ تبدیل کریں کہلاتے ہیں، خالی جگہ ہے اس کی۔ تو اس کے یہ محلل ہے، سسپینشن ہے، انڈیکیٹر ہے، کولائڈ ہے۔ تو اس کا جواب ہے سسپینشن، یعنی پی ایچ میں جب تبدیلی آئے گی تو سسپینشن جو ہے نا وہ اپنا رنگ بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ بی ہے، تو بی والا دائرہ آپ بلیک کریں گے اس سے۔ تو اگلا سوال تیسرے نمبر پہ آتا ہے، متفرق شکر نما کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ یعنی خالی جگہ ہے تو یہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ متفرق شکر نما کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ اس کے سوال کا جواب ہے۔ تو اگلا چوتھا سوال ہے، آپ دیکھیں کہ جانداروں کی ساخت اور فعلی کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ یہ خالی جگہ ہے، تو آپ اس میں دیکھیں گے مالیکیول، الیکٹران، ایٹم، خلیہ۔ تو اس کا جواب خلیہ ہے، یعنی جانداروں کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی خلیہ کہلاتی ہے۔ تو اس کا جواب خلیہ یعنی ڈی ہے۔ تو اسی طرح نمبر 5 پہ آتا ہے، زہر سے مبرہ کرنا اتلاف جراثیم سے کس طرح مختلف ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اس میں صرف وہ جراثیم ہلاک کیے جاتے ہیں جو زہر بعد ہوں، اس میں ہر طرح کے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں، اس میں صرف بیکٹیریا کو ہلاک کیا جاتا ہے، اس میں صرف جاندار چیزوں پر سے جراثیم کو ہلاک کیا جاتا ہے، یعنی 4 ملٹیپل چوائس ہیں ان کو، لیکن اس کا جواب صرف اے ہے۔ اس میں صرف وہ جراثیم ہلاک کیے جاتے ہیں جو زہر بعد ہوں، تو اس کا صرف اے جواب ہوگا۔ اسی طرح نمبر 6 پہ آتا ہے، نسخہ تیار کرنے سے قبل کس چیز کی پڑتال کرنی چاہیے؟ تو اس میں 4 چیزیں لکھی انہوں نے، یعنی ہاتھ، پیمانے، مریض، رجسٹر۔ تو پیمانے کی پڑتال کرنی چاہیے، یعنی اس کا جواب ہے بی۔ تو آگے اس کا ایک ہی صرف یہ سوال انہوں نے دیا اس پرانے پیٹرن کے تحت کہ بیلا ڈونا پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اب آپ نے بیلا ڈونا پر تفصیلی نوٹ کا سوال آپ کو نہیں آئے گا، صرف آپ نے بیلا ڈونا کی پہچان بتانی ہے، صرف مختصر بتانا ہے کہ یہ اس کا نباتاتی سرچشمہ ایٹروپا بیلا ڈونا ہے، اور اس میں سے ایٹروپین اور ہائیوسین 2 طرح کی یہ دوا نکلتی ہے۔ تو بس اس کا یہی اتنا مختصر جواب دینا ہے۔ تو اگلے پیپر یعنی دوسرے کا اس کے جواب اس پر ادھر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو پیپر بی کے ایم سی کیوز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ نمبر 1 پہ ہے، ادویہ کا جینرک نام کس آفیشیل کتاب میں
پایا جاتا ہے۔ تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے فارماکوپیا، فارمیسی، فارماکوگنوزی، فارمیسی، فارماپیڈیا وغیرہ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ تو اس کا جواب صرف اور صرف فارماکوپیا ہے۔ فارماکوپیا یعنی آفیشیل بک جو ہے نا، سرکاری کتاب جو ہے فارماکوپیا ہوتی ہے، تو اس کا جواب اے آ جائے گا۔ اسی طرح ادویات میگنیشیم سلفیٹ اور ایٹروپین اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ کس پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ نظام قلب پر، نظام ہضم پر، نظام تنفس پر، نظام اخراج پر۔ تو اس کا جواب بنتا ہے نظام ہضم پر، یعنی بی اس کا جواب ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ آتا ہے رال الکحل کے محلول میں اس وقت رسوب بن جاتی ہے جب اس میں خالی جگہ شامل کیا جاتا ہے، یعنی رال الکحل کے اندر اس وقت محلول میں رسوب بن، یعنی نیچے بیٹھ جاتی ہے، پیندے میں بیٹھ جاتی ہے جب اس میں پانی شامل ہو۔ تو اس میں گلیسرین، تیل، پانی اور نمک 4 چیزیں لکھی ہیں، تو اس میں پانی جواب آئے گا، سی اس کا جواب ہے۔ تو آگے اس کا چوتھے نمبر پہ خشک اشیاء کے ذرات کو صفوف کہتے ہیں، یعنی خالی جگہ ہے تو کثف، لطیف، تو گہرے، یہ صرف اس کا لطیف صفوف آپ نے لکھیں گے، لطیف ذرات کو صفوف کہتے ہیں، یعنی خشک اشیاء کے لطیف ذرات کو صفوف کہتے ہیں، یعنی جسے ہم عام انگلش میں لائٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو 5 نمبر پہ ہے لیکٹک ایسڈ، خالی جگہ کے ساتھ مل جاتا ہے، پانی، الکحل، ایتھر، مندرجہ بالا تمام، یعنی یہ اس کا ڈی جواب ہے، سب کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی تینوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور تینوں کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ نہیں لکھیں گے آپ اکیلا پانی لکھ دیں یا اکیلا یہ لکھ دیں، یہ ڈی لکھیں گے آپ، مندرجہ بالا تمام۔ سوری۔ نمبر 6 وہ ادویہ جو ہوش و حواس میں مخل ہوئے بغیر درد کو آرام پہنچاتی ہیں، خالی جگہ کہلاتی ہیں، دافع تپ، دافع درد، پیشاب آور، مانع حمل۔ تو اس کا جواب بی ہے، دافع درد ہے۔ دافع درد ادویات ایسی ہیں جو ہوش و حواس میں مخل ہوئے بغیر آرام پہنچاتی ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ آگے اس کا اسی طریقے سے انہوں نے یہ سوال لکھا ہے، یعنی یہ سوال کے 2 جز ہیں، بوائل کا قانون اور چارلس کا قانون، یعنی 2 جز ہیں، ان کا جواب لکھنا ہے۔ مختصر نوٹ انہوں نے بتایا، یہ اسی طرح کے سوال ہوں گے، مختصر آئیں گے وہ جو اب آنے والے ہیں، تو 10 سوال ہوں گے، مختصر ان کا جواب دینا ہے۔ یعنی بوائل کا قانون آپ لکھیں گے، 1 لائن کا جواب ہے صرف، یہ چارلس کا قانون بھی 1 لائن کا یہ جواب ہے اس کا، تو یہ اتنا ہی آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ طریقہ کار آپ کو بتایا گیا۔ آپ کو یہ شیٹس انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گی، پیپر پیٹرن کر کے فارمیسی اسسٹنٹ کا پیپر پیٹرن آپ نکالیں گے تو یہ شیٹس آپ کو وہاں سے بھی دستیاب ہوں گی، وہاں سے بھی آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ والسلام۔